أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. صدق الله العظيم. حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کے بادشاہ نے اپنی کرسی پہ بٹھایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بادشاہ کی کرسی نہیں چاہیے، میں بس وزیر خزانہ بننا چاہتا ہوں. اجعلنی علی خزائن الارض. اس میں سمجھایا کہ حکومت میں سب سے بڑی چیز اقتصادیات اور معیشت ہے، لہذا ملک میں اگر فساد ہے، ملک میں اگر پریشانی ہے تو معیشت کی طرف توجہ دینے سے ملک میں ترقی ہوتی ہے. یعنی اس میں سب سے زیادہ توجہ تجارتی طبقے کی طرف ہو، سب سے زیادہ توجہ معاشیات کی طرف ہو، اور سب سے زیادہ توجہ ان معاشیات کی برائیوں سے بچنے کے لیے ہو، یعنی کرپشن سے بچنے کے لیے. تو یہ بنیادی طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس بات کو ذکر کرنے کا مقصد ہے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید صرف اس لیے نہیں ہے کہ قصہ سنائے، بلکہ بہت زبردست قصص دنیا میں بکھرے ہوئے ہوں گے. ہر شخص کی زندگی آپ کی ہر شخص کی زندگی ایک نئی کہانی ہے نا جی. ہر شخص کی زندگی میں بے شمار واقعات ہوتے ہیں. کون ایسا ہے جس کی زندگی میں کوئی واقعہ نہیں ہے جی؟ لیکن اللہ رب العزت نے ان سب کو چھوڑ کے صرف ایک واقعہ ذکر فرمایا. اس میں بتانا مقصد ہے کہ اس واقعے کے اندر وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جو میری آپ کی زندگی سے متعلق ہے. تو اللہ ایسی بات نقل فرماتے ہیں، بس ہم نے اس کو سمجھنا ہے. ہم اس کو صرف قصہ سمجھ کے چھوڑ دیں کہ حضرت یوسف کے ساتھ یہ ہوا تھا، چلو ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چل گیا، اویئرنیس ہو گئی. اگر صرف اس لیے سن لیا تو بیکار کیا، صرف معلومات میں اضافہ کیا. ورنہ یہ قرآن تو عبرت ہے. العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص سبب. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العبرت لعموم اللفظ، قرآن مجید کے ہر لفظ سے عمومی عبرت ہے، اور اللہ نے عمومی عبرت کے لیے قرآن مجید کے مضامین نازل فرمائے. عمومی عبرت مطلب یہ ہے کہ میں بھی عبرت لے سکتا ہوں، آپ بھی عبرت لے سکتے ہیں اپنے واقعات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. اب قصہ یہ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہے اللہ رب العزت نے اختصار کے ساتھ بات فرمائی. تفسیر قرطبی اور دیگر تفاسیر میں تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی جگہ پہ بٹھایا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اقتصادیات پہ کام کرنا شروع کیا تو 7 سال تک جیسے خواب میں بشارت تھی کہ 7 برس تک خوب ہریالی ہوگی اور 7 برس کے بعد قحط آئے گا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کسانوں کو مراعات دینا شروع کی، حکومتی سطح پر غلہ بیجنا شروع کیا،
اور چونکہ پتہ تھا کہ 7 برس تک صحیح طریقے سے بارش ہونی ہے، تو معاشی نظام، آبپاشی کا نظام بہترین ہونا ہے، تو پوری سلطنت میں آبپاشی کی اور مستقل کھیتی باڑی کروائی اور غلے کو خاص طریقے سے سمیٹنا شروع کیا۔ قرآن نے جس کا ذکر کیا اور وہ بتایا کہ تاجروں کو، کسانوں کو بتایا، سمجھایا کہ غلے کو اگر سمیٹنا ہے، جیسے گندم کو اگر سمیٹنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گندم کو اپنے سٹے کے اندر، اپنے خوشے کے اندر، اپنے سٹے اور خوشے کے اندر ایسے ہی رہنے دیا جائے جیسے کہ گندم ہوتی ہے۔ اور آج بھی اس کا ثبوت یہی ملتا ہے کہ گندم کو یہ لوگ نکال کے اگر 1 سال کے لیے ذخیرہ کرنا ہے تو ایک طریقہ ہوتا ہے، 2 سال کے لیے ذخیرہ کرنا ہے تو دوسرا طریقہ ہوتا ہے۔ انہیں بوریوں میں بند کرتے ہیں اور اس کے گرد توڑی لگا دیتے ہیں۔ توڑی سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، لیکن اس کو ہماری زبان میں توڑی کہتے ہیں۔ بھوسا کہتے ہیں، بھوسا تو ہم نے کسی اور کو کہتے ہیں، لیکن بہرحال آپ فرما رہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ تو اس کو جو گندم کا بھوسا ہوتا ہے، اس بھوسے کے اندر لپیٹ کر، یعنی بوری کے اندر بند کر کے پھر اس کے گرد بھوسا لپیٹ دیتے ہیں، اور 1 سال ہوتا ہے تو 1 سال کے لیے تو ایسے ہی سنبھال لیتے ہیں، 2 سال یا اس سے زیادہ کے لیے سمیٹتے ہیں تو یہ طریقہ۔ لیکن اگر لمبے عرصے کے لیے گندم کو سنبھالنا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے سٹے کو کاٹ لیا جائے اور اس خوشے کو کاٹ کر اس گندم کو اپنے خوشے میں ہی رکھا جائے، اس سے اس کو گھن نہیں لگتا، اس سے گندم نرم نہیں پڑتی اور اس سے گندم کو کیڑا نہیں کھا سکتا۔ یہ چند ایک خاصیتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گندم کو اس طریقے سے سمیٹنا شروع کیا اور سمیٹتے 7 برس گزر گئے۔ 7 برس گزرے، 7 برس گزرنے کے بعد جب قحط پڑا، پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال، تو یہ قحط پڑنا شروع ہوا تو نہ صرف مصر میں قحط پڑا بلکہ مصر سے قحط پڑتے پڑتے پوری دنیا میں اس وقت جو عالم آباد تھا، مصر کے گرد و نواح کے علاقے، ان تمام علاقوں میں قحط پڑا اور 7 برس تک بارش کی بوند نہ آنا، 7 برس تک پانی نہ ملنا، یہ بڑی مشکل قسم کی صورتحال ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قحط کا سامنا کر رہے تھے پوری ایمانداری کے ساتھ، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ مصریوں کو 7 سال کا غلہ ان کے گھروں میں سنبھال کے رکھوا دیا تھا تاکہ مصریوں کو ضرورت نہ پڑے۔ اس غلے کی ضرورت پڑے تو ایمرجنسی میں پڑے، جیسے کسی کا ضائع ہو گیا، جیسے کسی کا غلہ خراب ہو گیا، جیسے کسی کا غلہ چوری ہو گیا، تو اس کے لیے ضرورت پڑے، ورنہ عمومی ضرورت غلے کی نہ پڑے۔ اس لیے کہ 7 برس تک غلہ چلنا ہے تو 7 برس تک ظاہر بات ہے ہر بندہ نہیں سنبھال سکتا، لہٰذا یہ مسئلہ ہوا۔ چنانچہ لوگوں نے بہت کہانیاں لکھی ہیں طرح طرح کی کہ لوگوں کے پاس غلہ نہیں تھا، جب لوگوں کے پاس غلہ نہیں تھا تو انہوں نے اپنے پاس جو بھی تھا حضرت یوسف کو دے دیا، پھر اس کے بعد اپنے بچے دے دیے، پھر کہا اس کے بعد ہمیں غلام بنا لے، تو سارا مصر حضرت یوسف کا غلام بن گیا۔ کسی زبردست اسٹوری بنائی ہے، پورے کئی کی صفحات کی اسٹوری بنائی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہل مصر کو غلہ پہلے سے دے دیا گیا تھا تاکہ اہل مصر کو ضرورت نہ پڑے۔ ہاں یہ غلہ کبھی ایمرجنسی یا سرکاری خزانے یا ان چیزوں کے لیے رکھا تھا، اور پھر ایسا ہوا کہ دوسرے علاقوں میں بھی، اور جب بھی کوئی ملک ترقی کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے ترقی کرتا ہے کہ اس کی برآمدات کثرت سے ہو جائے، دوسرے ملک اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیں تو یہ ملک کی طاقت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس غلے کو اس لیے استعمال کے رکھا گیا تھا کہ غلہ سارا تو ہمارے پاس ہے تو سارے ہمارے محتاج ہوں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ مصر کا ایک بادشاہ ہے جو بڑا نرم دل، رحم دل ہے، تو وہ لوگوں میں غلہ تقسیم کرتا ہے۔ چنانچہ اپنے بچوں کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے یوسف علیہ السلام سے غلہ لے کے آؤ۔ بہت معافی چاہتا ہوں۔
کاپی میں نے ساتھ لے کے آنی تھی، ایک بڑی ضروری چیز میں نے سمجھانی تھی، بالکل بھول گیا۔ میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک نسب نامہ تیار کیا تھا، جس میں انبیاء علیہ السلام کون سا نبی کس کی اولاد میں سے اور کیسے کیسے کس کی اولاد بنا، وہ سارا کا سارا میں نے اس میں درج کیا تھا۔ اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ کہاں سے تھے، اس کا میں انشاءاللہ آج عرض کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ اس طریقے سے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی 4 شادیاں تھیں، اور 4 شادیوں میں سے پہلی بیوی سے 6 بیٹے تھے، دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے، تیسری بیوی سے 2 بیٹے تھے، اور چوتھی بیوی سے بھی 2 بیٹے تھے۔ تو اس طریقے سے کتنے ہوئے جی؟ 12 ہو گئے۔ ایک بیوی سے 6، لیہ بنت ریان، اس کے ساتھ 6 بیٹے تھے، اور ایک دوسری تھی، ان سے 2 بیٹے، پھر ایک اور ان سے بھی 2 بیٹے، اور ایک اور ان سے بھی 2 بیٹے۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کل ملا کے 12 بھائی تھے۔ آپ کو شروع میں یاد ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے جی، خواب دیکھا، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر، انی رأیت 11 کوكبا، میں نے 11 ستارے دیکھے، 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند دیکھا کہ جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے جی؟ تو 11 ستارے کے مجھ سے مراد 11 بھائی، 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی، اور سورج سے مراد والد، اور چاند سے مراد والدہ۔ اب سمجھے، وجہ اخوت یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، لیکن وہ 10 بھائی آئے تھے۔ فدخلوا علیہ فعرفهم، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم بات کر لیں، حضرت یوسف علیہ السلام پہلے بادشاہ کی ایک وزیر خزانہ کے گھر میں تھے، اپنے والد کو خط لکھ کے بھیج سکتے تھے، نہیں بھیجا۔ پھر قید میں چلے گئے، چلے قید میں ہو سکتا ہے اجازت نہ ہو، لیکن میں نے قید کے حالات بھی سنا ہے کہ سارے لوگ حضرت یوسف سے محبت کرتے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام بتا سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا سوال، بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے صاحب اقتدار بن گئے، ابھی بھی تو حضرت یوسف بتا سکتے تھے، 7 برس گزار دیے، کم از کم 7 برس گزار دیے، اور 8واں برس مکمل ہونے والا تھا، یا 9واں برس شروع تھا، تو 9 برس سے بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ جب 9 برس سے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، یعنی بادشاہ کی طرح ہی بنے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کا نام تھا ولید بن ریان، اور یہ جو بادشاہ تھا فراعین میں سے تھا، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس قدر متاثر ہوا تھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑ گیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ان 7 برسوں کے اندر جو کتیفر کثرت استعمال سے ہی ہو گیا کتیفار، لیکن اصل میں ہے کتیفر، تو کتیفر جو وزیر خزانہ تھا اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کی جو بیوی تھی زلیخا، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے تھے، تو زلیخا کا نکاح ولید بن ریان جو بادشاہ تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کروا دیا۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے تھے، ایک کا نام افراعیم تھا اور دوسرے کا نام منشا تھا۔ بعضی کتابوں میں میشا لکھا ہوا ہے، افراعیم اور میشا، اور افراعیم کی بیٹی تھی، افراعیم کی بھی آگے اولاد تھی، ان میں سے ایک بیٹی تھی رحمت، یہ رحمت حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی، جن کے بارے میں قرآن میں حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی کہ میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، ساری بیویاں چھوڑ کے چلے گئی، سارے رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے، صرف یہ رحمت تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ خدمت کرتی رہی۔ تو پھر اللہ نے ہیلا بتایا کہ دیکھو تم نے قسم کھا لی 100 ڈنڈے ماروں گا، تو اب اپنی قسم کو اس طریقے سے پورا کرو کہ ایک جھاڑو لے لو، اور جھاڑو میں 100 دن کے ڈالو، اور اس کو ایک دفعہ مار لینا تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے۔
تو یہ وہ رحمت تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، تو یہ سب وہ زلیخا سے تھی۔ اور پھر اس کے اندر بہت سی تفاصیل ہیں، ہمارے بہت چند ایک علماء نے انکار بھی کیا کہ ان تفاصیل سے، لیکن وہ تفاصیل موجود ہیں۔ میں نے جہاں تفسیر کا درس دیا ہے اس میں نے وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، لیکن وہ چیزیں بہرحال برحق ہیں، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے بہت زیادہ محبت ہوگی، بہت زیادہ محبت ہوگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ شکوہ کیا کہ آپ مجھ سے اس قدر محبت نہیں کرتی ہیں جس قدر میں آپ سے کرتا ہوں، اور پہلے آپ کی یہ منشا تھی کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ غلط طریقہ استعمال کرتی تھی، لیکن ابھی اللہ نے حلال کر دیا تو آپ میری طرف صحیح توجہ نہیں دیتی۔ تو کہنے لگی کہ میں کیا کروں کہ اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا ہے، اتنا کرم کیا ہے، اتنا کرم کیا ہے کہ میری جو خواہش تھی وہ میری گود میں ڈال دی ہے، تو اتنا کرم کرنے کے بعد میں اس اللہ کو کیسے بھول جاؤں، اب مجھ سے اس اللہ کو نہیں بھولا جاتا۔ تو تفسیر قرطبی اور اس طریقے سے دوسری تفاسیر انہوں نے اس کی تفصیل بھی ذکر کی۔ آپ لوگ آج بور تو نہیں ہو رہے؟ بھائی مجھ سے آج صحیح بولنے نہیں ہو رہا، میرے گلے میں شدید تکلیف ہے، تو اس وجہ سے میں کچھ اچھے سے بات کر نہیں پا رہا۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہو چکی ہے، لیکن کسی بات کا ذکر آپ نے اپنے والد محترم سے نہیں کیا۔ ایک خط بھیج دیتے نا، قافلے روزانہ جاتے تھے، اب تو وہ ہو گئے، تو کیوں اپنے والد کو کیوں نہیں لکھا؟ اکیلے زندگی گزار دی ساری، 40 برس سے اوپر کا وقت گزر چکا ہے، اکیلے زندگی گزار دی۔ بہت سے علماء نے بہت سی باتیں فرمائی ہیں، لیکن جو صحیح بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، ایسے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی وجہ سے اپنی مرضی سے خط نہیں لکھے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ حضرت یوسف نے خط لکھ کے ایک بکسے میں ڈالتے رہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو دے دوں گا، تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے تو ان کو وہ خط دکھائے کہ میں نے یہ اتنے خط لکھے لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا اس وجہ سے بھیجے نہیں، لیکن وہ روایت صحیح ہے غلط ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ جو اتنا عرصہ گزرا، اس کے درمیان جو معاملات ہوئے 7 اور 10 برس گزرے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اقتدار کو، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سارے معاملہ کیے، تو یہ 10 بھائی آئے جن کو دیکھ کے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے پہچانے؟ اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب کنویں میں ڈالا گیا تھا تو 7 برس تھی، ٹھیک ہے، اور بھائیوں کی عمر 15 برس سے اوپر تھی، ٹھیک ہے جی۔ جب عمر 15 برس سے اوپر آ جاتی ہے، آج کل تو ہمارے جیسے یہ عمر ہے نا، اس کی داڑھی نہیں آئی، محمد ابن قاسم کی جو ہے وہ 17 برس کی عمر میں پوری داڑھی تھی۔ جب میں ملتان پہنچے تو محمد ابن قاسم یعنی 15 برس کی عمر میں جو شکل بنتی ہے، آگے زندگی بھر اسی شکل میں تغیر اور تبدیلیاں آتی ہیں، یعنی وہ شکل 15 برس کی عمر میں جو بن جاتی ہے اس میں ویسی تبدیلی نہیں، بس سوائے اتنا ہی ہوتا ہے کہ منہ پتلا ہو جاتا ہے یا موٹا ہو جاتا ہے یا رنگ کوہرا ہو جاتا ہے یا کالا ہو جاتا ہے، اتنا ہوتا ہے، لیکن چہرے کے خد و خال میں تبدیلی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آج کل پتہ نہیں کوئی ایپ آ رہی ہے، کسی نے مجھ سے خط میں پوچھا تھا تو مجھے اس سے پتہ کوئی فیس کر کے کوئی ایپ آ رہی ہے جو آپ کو جناب آپ بڑی عمر میں ہوں گے تو کیسے ہوں گے، جوان کی عمر میں ہوں گے تو کیسے ہوں گے، ایسے بے وقوف بنا رہے لوگوں کو۔ خیر مجھے تفصیل نہیں پتہ نہیں بے وقوف بنا رہے ہیں یا سچ میں بتا رہے ہیں، لیکن وہ بھی یعنی اس کی بنیاد بھی امید ہے اسی بات پہ ہوگی کہ 15 برس کی عمر کے بعد انسان کے چہرے کے خد و خال تبدیل نہیں ہوتے، ورنہ یہ پہلے تو یہ کرتے تھے نا، کوئی کمپیوٹر کے اندر سافٹ ویئر ہے اس کے ذریعے سے چہرہ تبدیل کرتے تھے، لیکن اس کے چہرہ تبدیل کرنے کے اندر بھی وہ مکمل چہرے کے خد و خال تبدیل نہیں کر سکتے، ورنہ انسان کی شکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس طرح کی کوئی ایپ مت کریں، اس کے کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ مفسدات ہیں، نقصانات ہیں، ایک بات تو یہ،
دوسری بات یہ کہ چہرے کی تصویر لے کے آپ رکھیں گے تو یہ بھی ایک بالکل نامناسب اور غلط قسم کی حرکت ہے. اور موبائل فون کے ساتھ ایسے استعمال کرنا، اپنی تصویریں بنانا، پوز بنانا طرح طرح، یہ فضول و لایانی قسم کا کام ہے اور بہت سے علماء اس کو حرام کہتے ہیں. تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے. اللہ ہماری اس امت کی حفاظت فرمائے. اس چیز نے جتنا اس امت کو نقصان پہنچایا ہے، آج تک کسی چیز نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اسمارٹ فون اور موبائلوں نے اس امت کو تباہ کیا ہے، اتنا اور کسی چیز نے اس امت کو تباہ نہیں کیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 15 برس کی عمر کے بعد چہرے تبدیل عام طور پہ نہیں ہوتے، چنانچہ ان قد و خال کو دیکھ کے حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے جی. اور حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کے تھے. 7 برس سے اب عمر 47-40 برس سے اوپر ہو چکی، 40 برس سے اوپر عمر ہو چکی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کی عمر میں بچھڑے تھے. تو 7 برس کی عمر کے بعد شکل تبدیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. عام طور پہ چھوٹے بچے کی شکل تبدیل ہوتی ہے 7 برس کے بعد. 10 برس میں ایک نہ جاتا ہے، پھر 10 برس سے لے کے 15 برس کی عمر تک ہر برس میں شکل تبدیل ہوتی ہے. ایک بات یہ. اور دوسری بات، بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ وہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھتے تھے، جیسے عورتیں نقاب ڈال کے رکھتی ہیں. وہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی فتنے میں مبتلا ہو جائے. اور فتنے میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسن کی وجہ سے، حسن ایسی چیز ہے جو انسان کے دماغ میں جب بیٹھ جاتا ہے تو پھر آسانی سے نکلتا نہیں ہے. کہ اور کچھ لوگ حسن کے ایسے عاشق ہوتے ہیں، حسن کے ایسے عاشق ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی ایک چیز کو دیکھ لے تو بغیر ٹکر مارے ان کی نظر ہٹتی نہیں ہے نا جی. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ لڑکی کو دیکھتے دیکھتے ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں. دیکھ کے بل بورڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں سے ٹھا مار دیا، ٹکر لے ہو جی. کتنے لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نظر بازی کے چکر میں. وہ جناب وہ کسی اور کو دیکھ رہی تھی اور یہ سمجھیے مجھے دیکھ کے ہنس رہی ہے، اور جناب گاڑی بھگائی اس کے پیچھے اور دوڑ مار دی سامنے، اور سوری یار پتہ نہیں چلا. ہاں. تو بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی منقول ہے، لیکن یہ آیت کا ظاہر بتا رہا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نقاب میں نہیں تھے، لہذا وہم لہو منکرون، وہ اس کو نہیں پہچانتے تھے. منکرون کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا تو پہچانا نہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے. لہذا جو لوگ یہ تفسیر کرتے ہیں کہ حضرت یوسف نقاب میں تھے، وہ تفسیر صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. فعرفہم، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا، لیکن انہوں نے نہیں پہچانا. اب سامنے اگر نقاب میں تو پہچانے گا بھی کیسے؟ ٹھیک ہے. تو پہچان کی بات ہو نہیں سکتی، سمجھ رہے جی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے، اسرائیلی روایتیں لیکن قرآن سے ٹکرا نہیں رہی، اور ان باتوں کی تائید بھی دیگر آیات سے ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ کہ جی ہم غلہ لینے آئے. غلہ لینے نہیں آئے، جاسوسی کرنے آئے. وہ کیسے؟ کہ پہلی بات تو یہ کہ تم مصری زبان نہیں بولتے، تم عبرانی زبان بول رہے ہو. اور دیکھیں، آپ کراچی والے جب پنجابی بولیں گے تو صاف پتہ چل جائے گا آپ پنجابی کی ٹانگیں توڑ رہے ہیں. رف کے منہ میں پان بولتا ہے، جانے کیسی زبان بولتا ہے. ہم بھی وہ بولیں گے جیسے اردو پٹھان بولتا ہے. جب پٹھان کتنا بھی ماہر ہو، جب اردو بولے گا تو کہیں نہ کہیں ٹھا تو مارے گا نا جی. وہ ہمارے استاد جی فرماتے ہیں کہ ہم تبلیغ میں گئے ہوئے تھے، تو ہمارے ساتھ ہم چل رہے تھے میاں چنو کے علاقے میں، جہاں دور دور تک کوئی پٹھان نہیں ملتا. کہنے لگے ہمارے ساتھ ایک خان صاحب تھے، 10 دن ہو گئے تھے ان کو کوئی پشتو بولنے والا نہیں ملا. تو کہنے لگے کہ ہم وہاں مسجد میں بیٹھے تھے، درس قرآن ہو رہا تھا کہ ہم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو کہنے لگے میرے ساتھ مولوی اللہ یار تھے، وہ پٹھان تھے. تو وہ مولوی صاحب درس دے رہے تھے، درس کے درمیان کہنے لگے، انہوں نے کہا وہ وہاں پہنچا. تو یہ ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے، پختون دیکھنا
تو پشتو ہے جناب درس ختم ہوا لگائی چھلانگ دے التا پختون دے کہنا کہتے او کہنا کہتے دغا 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 شروع ہو گئے. اب کوئی بندہ دوسری زبان بولتا ہے تو پکڑا جاتا ہے. ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں ہوتا. آپ باہر ملکوں میں جائیں تو وہاں بہت سی دوسری زبانوں والے ان کے رنگ برنگے ہوتے ہیں لیکن پتہ چل ہی جاتا ہے. ہمارے ایک ساتھی تقریباً 10 سال انگلینڈ میں رہے, 10 سال تک انگلینڈ میں رہے. کہتے 10 سال تک انگلینڈ میں رہوں لیکن گورا میری زبان سنتے ہی سمجھ جاتا تھا یہ پاکستانی ہے. سنتے ہی سمجھ جاتا. کہتے میں اتنی ان سے کنورزیشن کرتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ میری انگریزی سمجھ کے سمجھ جاتا تھا یہ پاکستانی ہے. ہاں وہ میں اپنی میری مرضی میں منہ ٹیڑھا کر کے کروں تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے, پھر ان کو نہیں پتہ چلتا. لیکن عام زبان بولوں تو پتہ چل جاتا تھا. تو کوئی دوسرا کوئی بھی زبان بولے تو پتہ چل جاتا ہے اس کی مادری زبان نہیں ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے, خاص طور پر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, بعض لوگ ایسے ویسی پشتو بولتے ہیں, سمجھتے ہیں یہ تو پیدائشی پشتو ہیں, لیکن ماہر ہوتے ہیں, وہ نقل کرنے کے ماہر ہوتے ہیں, کاپی کرنے میں ماہر ہوتے ہیں. یہ سب کی بات نہیں ہو رہی, عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ماہر آدمی جو کہ بچپن ہی ان کی مادری زبان ہی عبرانی ہے, جب مادری زبان ہی عبرانی ہے تو وہ تو سنتے ہی سمجھ گئے نا کہ یہ تو مصر کے ہیں ہی نہیں, تو مصر کی زبان بولتے ہی نہیں. دوسرا وہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی, حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت ہے تو بھائیوں پہ کچھ اثر تو ہوگا نا جی. ٹھیک ہے. مصری جو مصری ہوتے ہیں, مصر جہاں آج واقع ہے نا, یہ جو اس زمانے میں جو کنعان کے لوگ تھے, جو کنعان کے لوگ, حضرت یوسف علیہ السلام تو خوبصورت تھے, جو کنعان کے لوگ تھے ان کا رنگ اور روپ اور قد اور بت دوسروں کے مقابلے میں کئی گنا بہترین تھا. نکلتا ہوا نکھرتا ہوا قد تھا. جیسے اب چائنیز ہیں, ان کا قد تو اتنا خوبصورت نہیں ہوتا نا, وہ ہیں ٹھگنے, ان کے سیب بھی ٹھگنے ہوتے ہیں, ان کے درخت بھی ٹھگنے ہوتے ہیں, ان کے تربوز بھی ٹھگنے ہوتے ہیں نا جی, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو وہ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے آپ علاقے تبدیل کریں گے, جسمانی ساخت بھی تبدیل ہوتی ہے, زبان بھی تبدیل ہوتی ہے, لہجے بھی تبدیل ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو دیکھ کر پہچانا اور فرمایا کہ تم تو جاسوس لگتے ہو, اس لیے کہ نمبر 1 تو تمہاری زبان عبرانی ہے, تمہاری زبان مصری ہے ہی نہیں. کہا ہاں بالکل صحیح. یہ کہلوانے کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ سامنے والے پہ اتنا گہرا شک کیا جائے کہ وہ اپنا سب کچھ کھول کے صاحب بتا دے. یہ ٹرک ہوتی ہے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے آتے شک والی بات کر دی تاکہ وہ اپنا سب کچھ کھول کے بتا دیں. چنانچہ وہ کہنے لگے نہیں اے حضرت یوسف علیہ السلام, ہم کنعان سے آئے ہیں, ہم تو مصر کے ہیں ہی نہیں, ہماری شکل سے بھی نہیں لگتا کہ ہم مصر کے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کنعان میں ہیں اور کنعان میں قحط پڑا ہوا ہے. ہمیں وہاں لوگوں نے بتایا ہے کہ یہاں مصر کا ایک بادشاہ ہے جو بڑا رحم دل نرم دل ہے, لہٰذا تم اس کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے غلہ لو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہم پہ کسی بھی طرح کا شک نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. لہذا جب ہم ان کی اولاد میں سے ہیں جن کا شرف اور کرامت مصر تک آئی ہوئی ہے کہ لوگ ابھی تک ان کو مانتے ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کو, اور وہ ان کے بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ سارے ان کو مانتے ہیں, تو ہم ان کی اولاد میں سے ہیں. اتنی بڑی اولاد ہونے کے بعد ہم کو اس طرح کی جاسوسی والے رجوع کریں گے, ایسا آپ نہ سوچیں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سے سمجھ میں آ گئی کہ ان کے ابا زندہ ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ ابا زندہ ہیں اور باقی لوگ بھی سلامتی سے ہیں. پھر انہوں نے سوال کیا کہ بھئی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہو تم, کتنے بیٹے ہو, کتنے بھائی ہو؟ تو کہنے لگے جی ہم 12 بھائی ہیں. تو کہا 10 کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ ایک تو بچپن میں جنگل میں کھو گیا تھا, اور ایک جو ہے ابا کو بہت عزیز ہے, لہذا ابھی ابا اس کو کہیں جانے نہیں دیتے. تو وہ ان کے سگے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے, حضرت بنیامین, وہ سگے بھائی تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے زیادہ لگاؤ اور پیار تھا.
اور دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی ان سے زیادہ لگاؤ تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی میرا قانون ہے، قانون یہ ہے کہ میں ایک بندے کو ایک بندے کا اناج دیتا ہوں، لہذا اسی قانون کے تحت میں تمہیں بھی تمہارے ایک ایک بندے کا اناج دوں گا، تمہارے 11ویں بھائی کا اناج نہیں دوں گا. انہوں نے مانگا بھی تو نہیں تھا نا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ اشتیاق تھا تو بنائے تمہارے 11ویں بھائی کا نہیں دوں گا، اگلی دفعہ اس کو لے کر آنا تب اس کو دوں گا. اور تم دیکھتے ہو کہ میں نے کتنا اچھا تول کے دیا، میں کتنی اچھی میزبانی کی ہے. اس کے بعد تو دیکھو اگر اگلی مرتبہ اس کو لے کر نہ آئے تو مجھے پتہ چل جائے گا تم نے جھوٹ بولا ہے، تم جاسوس ہو، تم نے جھوٹ بولا ہے. اگلی دفعہ اس کو لے کر آئے تو آئے، ورنہ یہ قید تو 7 سال تک دوبارہ کبھی بھی نہیں ملے گا. اللہ کیسی زبردست کہانی بنا دی. فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ، اپنے بھائی کو لے کے آنا، من ابیکم، اپنے ابا سے لے کے آنا. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، میں نے کیسا برابر تولا اور میں کیسا اکرام کرنے والا ہوں. اس کا مطلب ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بٹھایا، ان کو بٹھا کے کھانا کھلایا، ان کا خوب اکرام وغیرہ کیا. اس کے بعد یہ ساری بات ہوئی. پھر دھمکی دی فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس کو نہ لے کے آئے نا تو فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو بس پھر میرے پاس نہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا. وَلَا تَقْرَبُونَ، یہاں قریب بھی آنا. اوہو قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون، کہنے لگے کہ ہم اس کے ابا سے بات کریں گے، اب گھبرائیں نہیں. قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، کہ بھئی ان کا جو سامان دینے کے لیے لائے نا یہ ان کے سامان کے اندر ہی ڈال دینا. کیوں؟ بہت سی توجیحات کی ہیں مفتیان کرام نے. فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اچھا نہیں لگا کہ میں اپنے ہی بھائیوں سے پیسے لوں، پسند نہیں آیا. دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس دوبارہ آنے کے لیے پیسے ہی نہ ہو، تو ان پیسوں کے بہانے دوبارہ تو آئیں گے. ٹھیک ہے. پھر تیسرا کہ ابا پہ اثر پڑے کہ دیکھو اتنا اچھا بادشاہ ہے تو چلو وہ بنیامین کو بھیج ہی دے گا، جب بھیج دے گا تو پھر میں نہیں چھڈاں گا. اور چوتھی توجیہ یہ ہے کہ شاید میرے بھائی سمجھ جائیں کہ یہ وہی یوسف ہے جس کو ہم کنویں میں ڈال کے آئے تھے، کہ اتنا اچھا کون ہے کہ پیسے بھی نہ لے اور غلہ بھی دے دو، زمانہ بھی قحط کا ہے، تو شاید میرے بھائی سمجھ جائیں. لیکن فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لوگ کنعان پہنچے. اچھا ایک اور بات، وقال لفتیانی، فتیانی کا مطلب ہوتا ہے نوجوان لڑکے، فتیانی کا مطلب نوجوان لڑکے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کو مزدور رکھنا ہے تو کسی ایسے کو رکھیں جو کہ طاقتور ہو. ٹھیک ہے، جو کہ طاقتور ہو، طاقت سے بھرپور ہو اور اٹھتی جوانی میں ہو. کسی بڈھے آدمی کو مزدور نہ رکھیں. سمجھ؟ اللہ نے قرآن میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جوان لڑکے رکھے ہوئے تھے، تو ایسے کو مزدور بنائیں، کسی بڈھے آدمی کو مزدور نہ بنائیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مزدوری کرتے کرتے مر جائے اور پھر آپ کے سر پہ پڑ جائے. جی قرآن مجید اشارے تھے اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، ان کے سامان کے اندر ان کے پیسے ڈال دینا. فلما رجعوا الى ابيهم، بس اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا. ذی الحج کے بارے میں کچھ باتیں، 3-4 باتیں عرض کر دوں. ذی الحج کا مہینہ بڑا مبارک، بہت معتبر، خاص طور پر پہلے 10 دن. یہ پہلے 10 دن بلکہ یہ کہا جائے کہ 13 دن، 2 دن گزر گئے، کل تیسرا دن ہے. ان راتوں کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے. تو یہ راتیں عبادت کی راتیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے
کہ رمضان المبارک سے بھی زیادہ افضل، رمضان المبارک سے بھی زیادہ افضل یہ والی راتیں ہیں. یعنی پہلے 20 دنوں کے اگر تقابل کیا جائے تو یہ 10 راتیں رمضان المبارک کے ایام سے بھی افضل ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ دن رمضان کے افضل ہے، راتیں یہ والی 10 افضل ہیں جو یہ چل رہی ہیں. یعنی آج ہماری تیسری رات ہے. یعنی اس رات میں جو بندہ بھی جو عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کو کہ خیر افضل من العمل، کہ عمل میں سب سے زیادہ افضل ہے جو ان راتوں میں عبادت کی جائے، جو ان دنوں میں عبادت کی جائے. اور پھر فرمایا کہ جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اس کو 1 برس کے روزوں کا اجر دیا جائے گا، اور جو 9 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کے 2 برس کے گناہ معاف فرمائیں گے، ایک جو برس پیچھے گزر چکا اور ایک جو برس آگے آنے والا ہے. علماء نے توجیہ لکھی ہے کہ ایک جو برس آگے آنے والا ہے اس کی توجیہ یہ کہ اللہ اس سے برے اعمال نہیں ہونے دیں گے، اور اگر ہو بھی جائیں گے تو اللہ توبہ کی توفیق دیں گے. حضرت ہمارے اکابرین میں سے حضرت مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب دامت برکاتہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا تجربہ ہے، یہ کوئی فرض واجب سنت وغیرہ نہیں ہے، تجربہ ہے، جو شخص 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ اگلے پورے برس کے اندر اس کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہونے دیتے. اللہ اس کے ساتھ، اور حدیث سے توجیہ ایسے ملتی ہے کہ اللہ نے فرمایا اگلے 1 سال کے بھی معاف کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہے اگلا 1 سال کی زندگی اللہ دیں گے. ٹھیک ہے. فرمایا جتنے بھی بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ان کا انتقال ہوا تو ان کا 9 ذی الحج کا روزہ کسی بہانے سے رہ گیا تھا. تو فرمایا یہ تجربے کی بات ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. تو 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیں، انشاءاللہ اللہ اگلا پورا سال عافیت کے ساتھ گزروائیں گے، اللہ بڑی آفات سے انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے. تو کوشش کریں جی 9 ذی الحج کا روزہ تو لازمی رکھیں. بہتر ہوگا کہ پہلے سے رکھنا شروع کر دیں، ایسے 9 ذی الحج کا روزہ رکھتے ہی مر جائیں بھائی. ٹھیک ہے. تو پہلے 2-4 روزے بھی رکھ لیں تاکہ فضیلت حاصل ہو جائے پورے سال کے روزے. سمجھ رہے جی. یہ بڑے مبارک ایام ہیں، اتنے مبارک ایام ہیں کہ ان ایام کے اندر اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی عبادت یعنی حج کو فرض فرمایا، اور پھر ان ایام کے نام بھی مقرر فرمائے. دیکھو رمضان کے کس دن کا نام، پہلے دن کا کیا نام ہے رمضان کا جی، دوسرے دن کا کیا نام ہے. پھر اس دن کے اندر اس عشرے کے اندر ایک بڑی خاص بات رکھی، بہت خاص بات رکھی. ہر دن کی رات کب ہوتی ہے جناب؟ ہر دن کی رات پہلے آتی ہے، اس کے بعد دن بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی مغرب کے بعد سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. یعنی پہلے رات آئی پھر دن، پہلے رات پھر دن، پہلے رات پھر دن، ایسے ہوتا ہے نا جی. مغرب کے بعد سے اگلا دن شروع ہو گیا. جیسے ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں تو بتائیے اگلی تاریخ شروع ہوگی مغرب کے بعد. تو شرعی اعتبار سے مغرب سے تاریخ شروع ہوتی ہے. جب ہمیں چاند نظر آتے تو فجر میں نظر آتا ہے جی. پشاور میں نظر آتا ہوگا فجر میں، عام طور پہ مغرب میں نظر آتا ہے چاند. ٹھیک ہے جی. تو مغرب میں چاند نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو تاریخ شروع ہوتی ہے وہ مغرب سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس عشرے میں اللہ نے ایک بڑی الگ بات کی، اور وہ یہ بات کی کہ 9 ذی الحج کے دن کو اللہ 2 راتیں دیتے ہیں، ایک پہلے رات اور ایک بعد کی رات. اور 10 ذی الحج کا دن اکیلا دن ہوتا ہے، یعنی اس دن کے ساتھ رات نہیں جڑی ہوتی. سمجھ رہے جی. شرعی احکامات میں اس دن کے ساتھ رات نہیں جڑی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ ہے، اور ظہر سے لے کے مغرب تک وقوف عرفہ کرنا یہ فرض ہوتا ہے حاجی کے لیے. لیکن اللہ رب العزت نے اس عرفہ کے دن کو اتنا زبردست بنایا کہ اس کا اثر رات میں ایسا چلا گیا کہ اس کو اگلی رات بھی اللہ رب العزت نے دے دی ہے. یعنی اگر کوئی شخص عرفہ کے دن میں تو نہیں آیا لیکن عرفہ کی رات میں میدان عرفات میں چلا گیا
عرفہ کی رات میں میدان عرفات چلا گیا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، یعنی اس کا حج ہو جائے گا، حاجی بن سکتا ہے وہ، بعد میں اس کا دم دے دے کہ تاخیر سے پہنچا، لیکن اللہ نے اس رات کو بھی عرفہ کی رات قرار دیا، سمجھ رہے ہیں؟ اس رات کو عرفہ کی رات قرار دیا اور اس رات میں بھی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ یہ رات عید الاضحیٰ کی رات نہیں ہے جی، ہم رمضان کے آخر میں جو لیلۃ الجائزہ مناتے ہیں تو جو چاند رات کہتے ہیں، تو چاند رات وہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، عید الفطر کی رات، تو وہ عید الفطر کی رات ہوتی ہے، لیکن یہ جو رات ہوتی ہے یہ یوم الاضحیٰ کی رات نہیں ہوتی، یہ عرفہ کی رات ہوتی ہے۔ عرفہ کی دو راتیں، ایک رات پہلے آتی ہے 9 ذی الحج کی اور ایک رات بعد میں آتی ہے، تو یہ ایک ایسا نظام ہے جو پورے سال میں کسی دن کو حاصل نہیں، اس دن کو حاصل۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ہمیں یہ دن حاصل ہے، ہم اس دن روزہ رکھیں گے، آئندہ سال سے ہم اس دن روزہ رکھیں گے، اور پھر اللہ کے نبی نے اس کی یہ توجیہ دی کہ اس دن جو روزہ رکھے گا اس کو 2 سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں۔ پھر ان ایام کے اندر ایک بڑی خاص چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کے نام بھی رکھے۔ 8 ذی الحج کا نام رکھا ہے یوم الترویہ، 9 ذی الحج کا نام رکھا یوم العرفہ، 10 ذی الحج کے 2 نام رکھے، یوم الاضحیٰ اور یوم النحر، 11، 12 اور 13 ذی الحج کے نام رکھے ایام تشریق، سمجھ رہے جی، ایام تشریق۔ اب ان کی وجہ تسمیہ سن لے، تھوڑی سی وجہ بتا دوں، تھوڑی دلچسپی رہے گی، یاد بھی رہے گا۔ یوم الترویہ 8 ذی الحج کو کہتے ہیں جی، یہاں لوگ منا جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، حج کے ارکان، تو یوم الترویہ اس کو کہتے ہیں۔ ترویہ کہتے ہیں اونٹوں کو پانی پلانا، ترویہ کہتے ہیں اونٹوں کو پانی پلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جب حج کے لیے جاتے تھے تو اونٹ کو اس دن میں پانی پلا لیتے تھے، تاکہ آگے حج کے 4-5 دن ہیں تو اونٹ پانی نہ مانگے۔ ہم تو صبح پی لیں تو شام کو پیاس لگتی ہے، شام کو پی لے تو صبح پیاس لگتی ہے، 2 گھنٹے بعد پیاس لگ جاتی ہے، لیکن اونٹ ایسا جانور ہے اس کو 1 دن پلا تو 4-5 دن آرام سے گزر جاتے ہیں اس کو پانی پینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس دن میں سارے لوگ مل کے، سارے حجاج مل کے اپنے اونٹوں کو پانی پلا لیتے تھے، تو اس وجہ سے اس دن کا نام یوم الترویہ رکھ دیا۔ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک ہمارے ہاں فتنہ ہے، اور اس فتنے کے حساب سے بات یہ کہتے ہیں جی، عرفہ کا مطلب ہے جس دن لوگ عرفات جائیں، عرفہ کا مطلب ہے جس دن لوگ عرفات جائیں، لہذا جس دن لوگ عرفات جاتے ہیں اسے یوم عرفہ کہتے ہیں، نہیں، 9 ذی الحج کو یوم العرفات کہتے ہیں، یوم العرفہ کہتے ہیں۔ اس دن کو جس دن لوگ عرفہ جاتے ہیں اس کو نہیں کہتے جی، ہاں یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے کہ 9 ذی الحج کو چونکہ لوگ عرفہ جاتے ہیں تو اس کو یوم العرفہ کہتے ہیں، لیکن پاکستان میں تو یوم العرفہ 9 ذی الحج کو منایا جائے گا، کہ دوسرے ممالک کے اندر یوم العرفہ تو اس وقت وہاں پر رات ہوگی، تو وہاں پہ کیسے منایا جائے گا؟ امریکہ میں تو وہاں اس وقت رات ہے، تو وہ کیسے یوم العرفہ منائیں گے؟ ہمارے ہاں یہ فتنہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب جب لوگ عرفات جا رہے ہیں بس وہی دن عرفہ ہے، نہیں، جب 9 ذی الحج آئے گی تو وہ دن عرفہ ہے۔ دیکھیں ہم تو عشاء کی نماز پڑھ چکے، سعودی عرب والوں نے ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تو ہم کیا کریں گے؟ اب ہم سعودی عرب والوں کے ساتھ دوبارہ پڑھیں گے عشاء کی نماز؟ بھائی جیسے ان کی نماز کے اوقات الگ ہیں، ایسے ان کی تاریخ کے اوقات بھی الگ ہیں، ایسے ہماری تاریخ کے اوقات الگ ہیں، ہم اپنی تاریخ کے حساب سے کام کریں گے اور وہ لوگ اپنی تاریخ کے حساب سے کام کریں گے۔ تو یہ بات ہے، یہاں پر بات مکمل ہوگی سن۔ 9 ذی الحج یوم العرفہ ہے، اس کے بعد 10 ذی الحج یوم النحر ہے، یوم الاضحیٰ ہے۔ یوم النحر کا مطلب یہ ہے، یوم النحر کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اونٹوں کو نحر کیا جاتا تھا، تو جب نحر کیا جاتا تھا تو اس کو یوم النحر کہ اونٹ کو نحر کرتے ہیں اور جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ 2 نام اس دن کے پڑ گئے۔ اور آگے 11، 12 اور 13 یہ ہیں ایام تشریق۔ تشریق کسے کہتے ہیں؟ تشریق کہتے ہیں گوشت سکانا۔ عرب کے لوگ ایسے کرتے تھے، ہم نے بنگالیوں کو دیکھا جو بنگلہ دیشی تھے، ہمارے ساتھ مدرسے میں پڑھتے تھے، وہ ایسا کرتے تھے، قربانی کا گوشت میں وہ سلائی کر لیتے تھے، دھاگے میں پرو لیتے تھے، اس کو لٹکا دیتے تھے۔ ان دنوں میں ان کے کمروں میں جانا حرام ہوتا تھا، ایسی بدبو آتی تھی، ایسی بدبو، اللہ حفاظت فرمائے، اتنی خطرناک بدبو۔ وہ گوشت جو ہے وہ دھوپ میں سوکھتا ہے،
اور سوکھنے کے بعد اس میں بدبو ختم ہو جاتی ہے، بہت مزیدار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ گوشت، سوکھا ہوا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ تو ہمارے ہاں تو یوم التشریق نہیں ہوتا نا، ہمارے ہاں تو یوم التجمید ہوتا ہے، گوشت جمانے کا ایام ہوتا ہے، وہاں پہ تشریق ہو، وہاں بھی لوگ گوشت محفوظ کرتے تھے تو اس طریقے سے کرتے تھے کہ گوشت کو سکھا لیتے تھے اور سکھانے کے بعد پھر اس کو پیستے تھے اور پیسنے کے بعد اس کو کھانے میں ڈال کے استعمال کرتے تھے، اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے۔ میں نے بھی وہ چیزیں کھائی ہوئی ہیں جو ہمارے ساتھی بناتے تھے، وہ بہت اچھا اس میں ٹیسٹ آتا ہے، ذائقہ آتا ہے۔ تو یہ ایام ہیں بڑے مبارک۔ ان ایام میں چونکہ ہمیں آگے موقع نہیں ملے گا بقرعید سے پہلے کہ ہمارے پاس 8-9 ذی الحج ہو جائے گی، پتہ نہیں موقع ہوگا نہیں ہوگا، تو قربانی کا عرض کر دوں، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں 3 ایام کے اندر، 5 چیزیں 3 ایام کے اندر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر کسی کے پاس ہیں تو اس پہ قربانی کرنا واجب ہے، اور بعض اکابرین کے نزدیک سنت موقدہ ہے۔ ہمارے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے، اور وہ 3 چیزیں 3 ایام ہیں۔ 10 ذی الحج کی فجر کے بعد، 10 ذی الحج کی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر سے 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کی مغرب تک اگر کسی کے پاس 5 مال ہیں، 5 مال، سونا، چاندی، نقد، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، ٹھیک ہے جی، سونا، چاندی، نقد، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان، ان میں سے 5 یا 1 یا 2 یا کتنی بھی چیزیں ہوں، اگر کسی کے پاس ان 3 ایام کے اندر ہیں تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے، ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ آج کل بہت سے مستشرقین قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے جی قربانی کرنے سے بہتر ہے آپ کسی کے گھر میں اتنا صدقہ دے دو، کسی کے گھر میں اتنا صدقہ دے دو۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ورلڈ ٹور پہ جانا ہوتا ہے اور جب اپنے گھر کے اندر اپنے گھر میں مہمان آتے ہیں، ان کی دعوت کرنی ہوتی ہے، اس وقت کسی کی خدمت یاد نہیں آتی، لیکن جیسے ہی بقرعید کے جانور بکنا شروع ہوئے فوراً یہ لیکچر شروع ہو جاتے ہیں، بھی بہتر ہے کسی کی مدد کر دو، کیا ضرورت ہے اتنے جانور ذبح کرنے کی، کیا ضرورت ہے اتنا۔ مسئلہ یہ کہ صرف قربانی سے کچھ چڑ ہے، بس اس چڑ کو اس طریقے سے کہتے ہیں، اس چڑ کا سہارا لیتے ہیں خدمت کا۔ جیسے عید بقر ختم ہوتی ہے وہ لیکچر بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ایسا کرو کہ آپ بھی ایسا کرو کہ جانور لو اور جانور لے کے ذبح کرو، قربانی کرو، سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دو نا۔ غریبوں کی خدمت کرنے کا اتنا جذبہ ہے تو سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دو، کیوں جی؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کا حکم آیا تو اس سے چڑ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے کہتے ہیں کعبۃ اللہ جانے سے بہتر ہے، کعبے کی چکر لگانے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر کے چکر لگا دو۔ بھئی کعبۃ اللہ کو غریب کے گھر کے چکر سے کیوں مقابلہ دیتے ہیں؟ کیوں مقابلہ دیتے ہیں؟ وہ غریب جانا چاہتا ہے تو کیوں روکتے ہو آپ؟ اور آپ غریب کے گھر کے چکر آپ لگا لو نا، بھائی دوسرے کو نصیحت کرو تو آپ لگا لو غریب کے گھر کے چکر، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ دیکھیں جہاں شریعت کے احکامات ہیں وہاں کسی دوسرے ہمدردی اور دوسرے حکم کا تقابل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتے ہیں ہم سے، اور اس کو ثابت کرنے پہ تو بے شمار چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو بھائی یہ قربانی واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ یہی بھی بتا دوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واجب کہا ہے، اس لیے کہ اس کی جو وعید ہے وہ بہت خطرناک ہے، اس لحاظ سے واجب ثابت کیا، ورنہ امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور ان سب کے نزدیک قربانی کرنا سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس کو چھوڑنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے۔ سنت موقدہ اور واجب میں اتنا فرق ہے، اتنا سا فرق ہے، کہتے جی سنت موقدہ بھی چھوڑی نہیں جا سکتی، واجب بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن اگر سنت موقدہ چھوٹ گئی ہے تو اس کے لیے کوئی کفارہ دے دو، اور اگر واجب چھوٹ گیا تو وہ ادا کرنا پڑے گا،
کسی ذریعے سے ادا کرنا پڑے گا، بس اتنا سا فرق ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اس کا فرق تھوڑا دوسری طرح کا ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ جس کی پہلے قربانیاں واجب رہ گئی ہیں تو وہ علماء کے مفتیین کرام سے الگ سے مسئلہ پوچھ لیں، لیکن بس اتنا چھوٹا سا فرق ہوتا ہے، ورنہ ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ گناہ دونوں کا مساوی ہے، کوئی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے یا کوئی کیسے بھی چھوڑتا ہے، جس پہ قربانی واجب ہے۔ ہاں، جس پہ قربانی واجب نہیں ہے بہتر ہے کہ وہ بھی قربانی کرے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے ایام میں افضل عمل یہ ہے خون بہایا جائے، یعنی اللہ کے راستے میں قربانی کی جائے، اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کیا جائے، یہ سب سے بہترین، یعنی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے احراق الدم، جانور کا خون بہانا ان دنوں میں۔ لہذا اس کی فکر رکھی جائے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو قربانی ادا کی جائے۔ اتنی پسند ہے اللہ کے نبی کو قربانی کرنا۔ قربانی کتنی ہوتی ہے جی؟ ایک بندے کے ذمہ ایک قربانی ہوتی ہے نا، اور ایک اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں جی؟ 7 حصے ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ، اتنی پسند ہے۔ اور پھر ازواج مطہرات کی طرف سے پوری ایک گائے ازواج مطہرات کی طرف، یعنی ان کا ایک حصہ ملا کے ایک گائے، اور پھر فرمایا کہ 2 مینڈے لے کے آؤ، 2 مینڈے لے کے آئے، ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا اور فرمایا کہ اللہم تقبل، اے اللہ اس کو قبول فرمائے میری طرف سے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو غریبی کی وجہ سے، مالداری نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے، ان کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرمائی۔ یعنی جو شخص قربانی نہیں کر سکتا تو اس کی طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر دی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا اس کی نیت کا۔ لیکن کوشش کریں، بہت بہت بابرکت عمل ہے، اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔